الحمد للہ والصلاة للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی اتنی خوبیاں ہیں جس کو بیان کرنے سے ہم سب قاصر ہیں، لیکن ہلکا سا میں آپ کو اگر بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے، نماز ہم لوگ اور دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کا الگ مقام ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ذکر اذکار ہم اور مہینوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کا ایک الگ وہ ہے۔ اسی طرح تہجد اور دنوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جو تہجد کا پڑھنا ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی فضیلتیں ہیں۔ اگر سبحان اللہ، یعنی جس طرح وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اگر اس کو ہم اور دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا الگ مقام ہے، الگ فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا الگ فضیلت ہے۔ تو اسی طرح قرآن اگر کوئی پڑھے تو قرآن کا تو الگ فضیلت ہے۔ جس طرح ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان المبارک میں تو اس کا 53 ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، جس طرح یتیموں کے ساتھ اچھا پیش آنا، جو بھی کام کرتے ہیں وہ ڈبل حساب سے اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے جس طرح حفاظ قراء اپنے قرآن سناتے ہیں تو قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر رمضان المبارک میں اس کو پڑھنا۔ تو اگر دیکھا جائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالی 100 یا 100 سے زیادہ مرتبہ خواب میں کس طرح نظر آیا، یعنی آپ نے خواب میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی، تو انہوں نے فرمایا ایک دن میں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا، دریافت کی کہ اللہ، آپ کو دیکھنا یعنی بار بار دیکھنا کیسا ممکن ہے، یعنی کہ ہم آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام اللہ کو پڑھنا، یعنی قرآن کو پڑھنا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہوئی، اور پھر رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنا۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ انسان تھے، تو انہوں نے پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ سے فقیہانہ، اے اللہ، اگر قرآن کو ہم اسی طرح پڑھے، سمجھے نا، یعنی جو شخص قرآن کو پڑھے اسی طرح پڑھے لیکن الفاظ سمجھے نا، تو اس کی کیا وہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففہم ام بدون ففہم، یعنی آپ قرآن کو سمجھے پھر بھی آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کو کوئی پڑھے اور سمجھے تو بھی ٹھیک، اور اگر کوئی قرآن کو پڑھے نہ سمجھے تو بھی ٹھیک، یعنی اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور الفاظ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے وہ ممکن ہے، اور اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کو زیارت ممکن ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے جس کو سمجھ آ رہا ہے تب بھی اس کا کیا نام ہے، ثواب ہے، جس کو معنی سمجھ نہیں آ رہا